طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کلاس دوم میں اضافی مطالعے میں قصہ سوتے جاگتے کا 5واں پارٹس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے اگلا حصہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں۔ ابو الحسن کیا فرماتا ہے، اس کی حالت جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ابو الحسن جو ہے اچھل پڑتا ہے۔ میں نے کہا تھا کیوں بڑی بھی، ابھی تجھے یقین نہیں آیا؟ کان کھول کر سن لے کہ میں ہی تھا جس نے امیر کو سزا دینے کا حکم دیا تھا، اور تو ہے کہ اتنی دیر سے مجھے معلوم نہیں کیا سیکھا پڑا رہی ہے۔ ماں رونے لگتی ہے، اللہ میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ ابو الحسن جو ہے اس کا وہی شاہی لہجہ ہوتا ہے، سچ سچ بتا کہ میں تیرا کون ہوں۔ ماں کے آنسو پوچھ کر ابو الحسن کی بلائیں لینے لگتی ہے، تو میرا لال ابو الحسن ہے۔ ماں اس طرح سے اسے کہتی ہے، تجھے میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے، آج نہ جانے کیوں تو خود کو امیر المومنین کہہ جا رہا ہے۔ امیر المومنین تو ہم اپنے خلیفہ ہارون رشید کو کہتے ہیں، تو بھلا ایسے بادشاہ کی برابری کیا کر سکتا ہے جو اپنی رعایا کو بے مانگے ہزار ہزار اشرفیاں بانٹ دیتا ہے؟ ابو الحسن اشرفیوں کو ذکر پر اور زیادہ چوکنا ہو جاتا ہے۔ اشرفیاں؟ کیسی اشرفیاں؟ ماں پھر کہتی ہے، ابھی کل جس وقت اس امیر اور اس کے گرگوں کو مار پڑ رہی تھی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ جو کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ غلام کھڑا ہے۔ پوچھنے لگا، ابو الحسن کی ماں تم ہی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ بس یہ سنتے ہی اس نے ایک تھیلی میری طرف بڑھائی اور بولا، لو بڑی اماں، اس میں پوری 1000 اشرفیاں ہیں اور یہ تم پر خلیفہ کی عنایت ہے۔ ابو الحسن زور سے ہنستا ہے، کیوں اب بول کیا کہتی ہے؟ چھاتی ٹھوک کر وہ اشرفیاں میں نے بھجوائی تھی، اٹھ کر چلنے لگا۔ ابو الحسن کی ماں دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر جو ہے پکڑ لیتی ہے۔ ماں چیخ کر، ارے کہاں جاتا ہے کہ تجھے اسی دن کے لیے بڑا کیا تھا؟ 3 پڑوسی جو ہے اسی اسنا میں دوڑتے ہوئے اندر آتے ہیں۔ پہلا پڑوسی، ہائے ابو الحسن، تجھے اپنی ماں سے جھگڑتے شرم نہیں آتی؟ ابو الحسن غصے میں کہتا ہے، میں نہیں جانتا ابو الحسن کس گدھے کا نام اور اس کی ماں کون ہے۔ دوسرا پڑوسی ابو الحسن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یہ تیرا گھر نہیں تو اور کس کا ہے؟ اور یہ بوڑھی خاتون تیری نہیں تو کیا ہماری ماں ہے؟ ابو الحسن فرماتا ہے، بکواس مت کرو گستاخ آدمی، یہ میری کچھ نہیں لگتی، نہ یہ گھر میرا ہے۔ سن لو کہ میں امیر المومنین ہوں، تم سب کا بادشاہ۔ ماں فرماتی ہے، ہائے اللہ، صبح سے یہی رٹ لگی ہوئی ہے کہ میں امیر المومنین ہوں۔ ماں اس طرح سے کہہ کر رونے لگتی ہے۔ تیسرا پڑوسی جو ہے فرماتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ ابو الحسن فرماتا ہے کہ تیری یہ ہمت کہ مجھے پاگل کہے، کھڑا تو رہے۔ بڑھ کر جو ہے اس کی طرف جاتا ہے، لاٹھی اٹھا لیتا ہے۔ تینوں پڑوسی جو ہے ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسرا پڑوسی کہتا ہے، پاگل، ارے باپ رے بچاؤ، داروغہ صاحب، داروغہ صاحب پکارتا ہوا دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، داروغہ صاحب جلدی آئیے، یہاں ایک پاگل ہے۔ اسی وقت جو ہے داروغہ اندر داخل ہوتا ہے۔ داروغہ بھاری آواز میں کہتے ہیں، یہ کیا بلوا مچا رکھا ہے؟ پہلا پڑوسی کہتا ہے، داروغہ صاحب ذرا اس کو دیکھیے، بیٹھے بٹھائے اپنے آپ کو امیر المومنین کہنے لگا ہے۔ تیسرا پڑوسی، صاحب یہ پاگل ہو گیا، اس کو جلدی ہی بند نہیں کیا تو محلے والوں کے لیے سخت خطرہ ہے۔ داروغہ ابو الحسن سے، کیوں بے، ابھی کل اس امیر کا حشر دیکھا ہے جس کے بعد بھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے؟ دانت پیس کر ابو الحسن فرماتا ہے، نمک رام، تیری یہ مجال کے اپنے خلیفہ سے ابھی تبھی کرے، ٹھہر تو صحیح۔ داروغہ لینا تو اسے۔ تینوں پڑوسی جو ہے ابو الحسن کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور داروغہ جو ہے کوڑا نکال کر ابو الحسن کو مارتا ہے۔ اس کی ماں جو ہے یہ حالت دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ ماں فرماتی ہے، خدا کے لیے اسے نہ مارو، یہ پاگل نہیں ہوا ہے، اس کو شیطان نے بہکا دیا ہے، پرسوں رات وہ ایک سوداگر کے بھیس میں آیا تھا۔ ابو الحسن اپنی چونچ بند رکھ بڑھیا، آج ہم دربار میں اس داروغہ کو ایسی سزا دیں گے کہ لوگ اس امیر کی درگت بھول جائیں۔ داروغہ جو ہے بھوے چڑھا کر کہتا ہے، اچھا۔ ابو الحسن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر دروازے کی طرف چلتا ہے۔ ماں جو ہے، کہاں لیے جا رہے ہو میرے بچے کو؟ داروغہ سے پوچھتی ہے، خدا کے واسطے اسے چھوڑ دو، اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔
ابوالحسن بری حالت میں لوہے کے ایک پنجرے میں بند ہے. ابوالحسن کی ماں جو ہے 8ویں منظر کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا کہ ابوالحسن کی ماں جو ہے وہاں پہ دربار میں جاتی ہے اور ابوالحسن جو ہے ایک پنجرے میں بند ہے. اور ابوالحسن کی ماں جو ہے اندر داخل ہونے کے بعد میں کیا دیکھتی ہے کہ پنجرے کے قریب جا کر جو ہے یہ روتی ہے اور فرماتی ہے میرے لال میں تجھ پر قربان 15 دن سے پنجرے میں بند ہے. ابوالحسن جو ہے ماں کے ہاتھ پکڑ کر ہائے میری اماں چیخیں مار مار کر ابوالحسن روتا ہے مجھے یہاں سے نکلواؤ اماں روز مجھے کوڑے مارتے ہیں مجھے امیر المومنین کہتے ہیں. نہیں اماں میں امیر المومنین نہیں بننا چاہتا. ماں خوش ہو کر پھر تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے ابوالحسن آنسو پوچھ کر میں تمہارا بیٹا ہوں ابوالحسن. اب جو ہے کچھ دن یہاں رہنے کے بعد میں جو ہے ابوالحسن کی جو ہے مزاج میں بدلاؤ آ جاتا ہے. اماں ہائے تجھے پہلے یہ بات کیوں نہ سوجی ناحق اپنی درگت بنائی اور مجھے بھی ہلکان کیا. ابوالحسن جو ہے اپنا ماتھا رگڑتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اماں وہ سب مجھے اچھی طرح یاد ہے. کنیزیں تھی غلام تھے دربار لگا ہوا تھا کیا یہ صرف خواب تھا. ماں میں تو جانتی ہوں یہ سب اسی سوداگر کی کارستانی ہے وہ موہ شیطان تھا جس نے تجھے بہکا دیا. ابوالحسن جو ہے ہاں ضرور یہی بات تھی مگر اماں مجھ کو یہاں سے چھٹکارا دلاؤ نہیں تو میں مر جاؤں گا. ماں کہتی ہے ابوالحسن کی بلائیں لیتے ہوئے اے خدا نہ کرے خدا نہ کرے. داروغہ جو ہے اسی وقت جو ہے داخل ہوتا ہے اور داروغہ جو ہے بڑی بھی جاؤ بس اب کل آنا. ماں کہتی ہے داروغہ صاحب میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. اب وہ اپنے کو ابوالحسن کہتا ہے پوچھ کر دیکھ لیجئے. داروغہ جو ہے ابوالحسن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کیوں جناب اب تو آپ کے دماغ کے کیڑے جھڑ گئے. ابوالحسن کہتا ہے جی بالکل بالکل اور اگر جلدی ہی مجھے چھڑوانا گیا تو سر کے بال بھی جھڑ جائیں گے. داروغہ خوب کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں. ابوالحسن جی خاکسار کو ابوالحسن کہتے ہیں. داروغہ تعجب کے لہجے میں بھائی واہ اور یہ بڑی بھی جو کھڑی ہے یہ کون ہے. ابوالحسن فرماتا ہے یہ میری والدہ محترمہ ہے جنہوں نے مجھے بچپن سے پوری کہانی سناتا ہے پالا پوسا. داروغہ جو ہے بات کاٹ کر بس تو گئے اب تو بالکل ٹھیک ہے. اس کو جو ہے پنجرے کا جو لاک ہے قفل اس کو کھول دیتا ہے اور ابوالحسن کو باہر نکال لیتا ہے اور وہ جو ہے اس کے ماں کے گلے لگتا ہے. ماں ابوالحسن کو تھپکتے ہوئے خدا آپ کو سلامت رکھے داروغہ صاحب. داروغہ جو ہے فرماتا ہے مگر دیکھو ابوالحسن تمہارے سر پر یہ بھوت پھر نہ سوار ہونے پائے. ماں بیٹا جو ہے اس طریقے سے چلی جاتی ہے. بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے پارٹس میں بتایا جائے.